اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، سچ ہے ہمارے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس حقیر مثال سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی اس مثال سے مگر فاسقوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو. یہاں سے ایک مسئلہ یہ شروع ہوا. مکہ کے کافروں نے ایک بات تانے کے طور پر کہی، کہنے لگے کہ صاحب آپ یہ کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد نے نہیں لکھی ہے، تو اب یہ تو بتاؤ اللہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ پوری دنیا کا کریٹر ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے اندر قرآن میں ہم مثالیں دیکھتے ہیں تو کہیں مچھر کی، کہیں مکھی کی، بہت ساری جگہوں پر ذباب کا لفظ بھی استعمال ہوا جس کے معنی مکھی کے. تو مکھی اور مچھر کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ اتنا عالی شان ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق کلام کرے گا تو بڑی بڑی چیزیں ذکر کرے گا. لہذا قرآن میں حقیر چیزوں کا ذکر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد نے کلام لکھا ہے. ان کا یہ اشکال تھا. اب اللہ اس کا جواب دیتا ہے. لاجک سمجھیے، ایک انسان نے برا کام کیا، جرم کیا، غلیظ کام کیا. اب کسی کو غلیظ کام سمجھانے کے لیے، اس کی برائی کو سمجھانے کے لیے مثال کیا اعلیٰ ترین چیز کی دی جائے گی؟ اگر گڈر جیسا کام کیا ہے تو گڈر جیسی مثال دی جائے گی. مکھیوں والا کام کیا ہے تو مکھیوں جیسی مثال دی جائے گی. مثال تو موصل لہو کے مطابق ہوتی ہے. جو کارنامہ آپ کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے مثال بھی اسی کے لہجے کی دی جائے گی، اسی کی نہج کی دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں ذلتوں والا اور آپ کو مثال دی جا رہی ہے عزتوں والی. یہ تو لاجک میں بھی بات نہیں آتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم مثالیں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ تمہارا حقیر کام حقارت کے ساتھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اللہ فرماتا ہے کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اگر حقیر مثال بھی دی جاتی ہے تو اللہ وہ مثال دے گا تاکہ تمہارے ذلیل ترین کام سمجھ میں آ جائے. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے کم تر کی. یعنی اللہ کہتا ہے میں کیوں شرماؤں، تمہارا کام مچھر اور مکھیوں سے بدتر ہے تو مثال بھی اسی کی طرح دوں گا. مجھے کوئی شرم نہیں ہے تمہاری غلط باتوں کو اور خطرناک باتوں کو ذکر کرنے میں. مجھے کسی بھی چیز کی مثال دینی پڑے، میرا مقصد ہے اس برائی کو لوگوں کو سمجھانا، تو جیسا تمہارا کام ہے ویسی مثال دی جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا بات یہ اشکال کرنے والے کہ یہ چھوٹی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اشکال کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، لیکن جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کی شان کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں جب مثال ان کے سامنے قرآن کریم میں آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. ہمیں کیا مطلب ہے کہ مچھر ہے یا مکھی ہے؟ اللہ نے جو سمجھانا چاہا ہے ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. تو جیسا اللہ بیان کر رہا ہے ہمارا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی مان لیں. تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے ان مثالوں کو سننے کے بعد کہ فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور بہرحال کافر لوگ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. یعنی کافروں کو اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے الرجی ہوتی ہے، ایمان والوں کو کوئی الرجی نہیں. الحمدللہ ہم اپنا سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں میرے رب نے جو بھی بیان کیا اعلیٰ ترین بیان کیا ہے، آج تک اس کی ٹکر کا کوئی کلام نہیں آیا. اور جتنے پیارے اور محبت کے انداز میں میرا اللہ پوری انسانیت کو سمجھاتا ہے، پوری دنیا میں اس سے بہترین کلام کوئی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ فرماتا ہے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی جو اللہ کہتا ہے جو اس میں قرآن میں برائیاں ڈھونڈیں گے اللہ انہیں کبھی راہ راست پر نہیں لائے گا. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال سے قرآن سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی جو لوگ اس میں غور و خوض کریں گے کہ دیکھیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، اللہ جو بتانا چاہتا ہے اس کی باریکی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس نیت سے آؤ گے میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. اور اگر یہ ہے کہ صاحب مجھے تو کمی ہی نکلنی ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے میں گمراہ کر دوں گا. مجھے تمہاری بندگی سے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، تم نے اس قرآن میں ہی کمیاں نکالنا شروع کر دی. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور سنو میں ان مثالوں سے ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ جو لوگ میری اطاعت سے باہر نکل گئے ہیں اور ہر وقت کمی کی تلاش میں رہتے ہیں میں صرف انہیں گمراہ کرتا ہوں، فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. ورنہ عام طور سے جو قرآن کریم کو پڑھے گا چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، ریسرچ کی نیت سے اس کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی نیت سے پڑھے گا تو وہ چاہے کتنا ہی کٹر پہلے کافر کیوں نہ رہا ہو، اگر وہ حق کی تلاش میں آئے گا قرآن کی یہ خاصیت ہے اس پر وہ ریسرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے گا. یہ قرآن کی خاصیت ہے. اور فاسق لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جو توڑتے کاٹتے ہیں اس رشتہ داری کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہ لوگ خسارے والے ہیں، خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تو ایک وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں تو دنیا میں وجود ہونے کے بعد اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی چیز لانچ نہیں کی جاتی ہے. اللہ تو نے ہمیں لانچ کیا، تو نے ہمیں پیدا کیا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. اے اللہ وہ ریزن تو نے بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اے اللہ ہم تجھے مانتے. تو اللہ سے تو تعلق مضبوط کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ٹھان رکھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے وعدے کو توڑے گا اور جو مجھ سے ناتا توڑے گا وہ فاسق ہے، اور فاسق کو ہم کبھی ہدایت نہیں دیتے، اس کو گمراہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فاسقوں سے اور فسق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.